تعریف اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی تعریف کرتا ہے مہمان تو وہ شائستہ انداز میں اسے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. لہذا میرے جتنے بکرے تھے میں نے آپ کو کھلا دیے کاٹ کے. اب اگر آپ تعریف کریں گے میں شرمندہ ہو جاؤں گا, لہذا کھا لیں مگر تعریف نہ کریں. مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان کے کھانے کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی کرتا ہے وہ اسے اور دے, وہ اس کے سامنے اور پیش کرے, مگر ایک دن وہ کہے گا بس میری جتنے بھی خزانے تھے خالی ہو گئے, اب میری تعریف مت کرنا. مگر اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی آ نہیں سکتی, اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے. مولانا روم کہتے ہیں تم اس کی تعریف کرتے رہو وہ تمہیں نوازتا چلا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت نوری کانفرنس زندہ باد زندہ باد. اور میری بہنیں یہ بھی سن کے چلی جائیں ذرا قاعدے کی بات ہے تھوڑی سی. امام غزالی کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ بی اپنے آدمی سے کہے شکر کا طریقہ بتاؤ. وہ کہے کہ بھئی ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے, بچے بھی ٹھیک سب پڑھ رہے ہیں. آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر اس بات کو مفہوم کو بیان کروں تو یہ ہوگا کہ بھئی بل بھی جمع ہو رہا ہے اور سب کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک ہے, سب کچھ کام ٹھیک چل رہا ہے, گھر میں کھانا وانا بھی ٹھیک سب چل رہا ہے. تو آدمی کہے دیکھو بیگم وہ بات تمہاری ٹھیک ہے مگر میں نہیں کر رہا ہوں, میرا رب عطا کر رہا ہے. کون عطا کر رہا ہے بولو جلدی بولو, کون عطا کر رہا ہے؟ تو بی بی اس بات کو سیکنڈ کر دے کہ بالکل صحیح ہے, سب عطا کرنے والا رب ہے. امام غزالی کہتے ہیں پھر اس گھر کی برکت ایک دو نسلوں تک نہیں, غزالی کا ایمان کہتا ہے اللہ قیامت تک ختم نہیں ہونے دے گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. بس یہ ایک بات شامل کرنی ہے, کیا شکر, اور نکالنا کیا ہے شکوہ. ہمارے حبیب اللہ فیضی صاحب کو آپ تو جانتے ہی مجھ سے بہتر, میں نے اور بھی سنا ہے مگر آج انہوں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پڑھا ہے نا, تھوڑا سا انہوں نے دکھایا ہے کہ میں وہی حبیب اللہ ہوں. ہاں, اور جس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے وہ انہی کا حصہ ہے, انہی کا حصہ ہے. ہمارے مبارک بھائی تشریف رکھتے ہیں اور ندیم فیضی صاحب رکھتے ہیں تشریف, مجھ سے بہتر آپ انہیں جانتے ہیں. سارے علماء, میں تو آپ کا خادم ہوں. یہ تو ہمارے مسئلے ہیں کہ ہم نام اور اس کے بہت عزتیں چاہتے ہیں. آج کل ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں چاہا تھا. حضرت سیدنا مولا علی کی پہلی ملاقات جب اس سے ہوئی جس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی, اور وہ ملاقات بھی عرفات میں ہوئی ہے. یہ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا ایک پیڑ کے نیچے وہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر بھی ہے, حضرت علی بھی ہے. تو انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا, ایسی کہا اللہ کا بندہ. تو مولا علی نے فرمایا اللہ کے تو سارے بندے ہیں, کوئی آپ کے ماں باپ نے نام تو رکھا ہوگا. تو وہ بندہ جس نے کبھی علی سے ملاقات نہیں کی تھی پیچھے مڑے اور رو کے بولے اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے, اگر نہ بخشا جاؤں تو پھر میرا کیا نام ہے. دیکھو بھائی, میں کوئی آپ سے کوئی جوشیلی تقریر کرنے کا مزاج نہیں ہوں مگر اتنی بات بس کر رہا ہوں. اقبال نے کہا موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. تھوڑا سا ایکو اور ہلکا کم کریں, بالکل ختم نہ کریں, ایکو کم کریں. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے, موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, زندگی کی شام ہے صبح دوا میں زندگی. اقبال کہتا ہے زندگی موت نہیں ہے بلکہ ذائقے کے تبدیل ہونے کا نام ہے, اور اس کے پردے میں ایک ایسی زندگی چھپی ہے جس کی کبھی موت ہونے والی نہیں ہے. اچھا ایک بات بتائیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ پورا مجمع ذرا آواز سے بولو ہو سکتا ہے. دیکھو ایک آدمی نہیں, سارے لوگ بتاؤ ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے نا, ہو سکتی ہے نا. دیکھو آپ کہو گے سیکنڈ بات کو کرو گے تو آپ کے کہنے سے میں نے مرنا نہیں ہے, اور اگر آپ میں مرنا ہوں تو آپ نہیں کہیں گے تو بچنا نہیں. تو لہٰذا آپ یہ کہہ دیں ہو سکتا ہے نا میری زندگی کی یہ. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کوئی میرا بھائی ایسا آیا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا ہو, اس کے بعد وہ نصیحت کبھی سن نہ پائے,
اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا فرماتا ہے؟ تمہیں غافل رکھا مال کی، جلدی بولو، مال کی زیادہ طلبی نے. ذرا آپ ترجمے پہ دھیان دیں گے. تمہیں غافل رکھا مال کی، جلدی بولو، زیادہ طلبی نے. یعنی مال کو طلب کرنا یہ ٹھیک ہے، مگر مال 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 مال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دیا جائے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا. فرماتے ہیں اس کی جو حبس ہے وہ موت اور اس کی مٹی قبر کی بھر سکتی ہے. فرماتے ہیں میرے آقا کریم جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہونے لگتی ہیں. ایک تو اس کی جینے کی خواہش اور دوسری پیسے کی تمنا. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ، جلدی بولو، آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے. دنیا کا واصف علی واصف فرماتے ہیں دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو بینک میں پیسہ جمع ہے یہ بچ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو جانے بوال ہے. یہ جو آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے یہ بچ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ جانے بوال ہے. یہ مال آپ کا بچا ہوا نہیں نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آدمی فائدے میں رہا جس نے نہ مدرسے میں کبھی دیا، نہ مسجد میں کبھی دیا، نہ جس نے کبھی غریبوں پہ خرچ کیا، نہ اپنے بھائیوں پہ خرچ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ فائدے میں آدمی؟ نہیں 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 میرے بھائی میرے عزیز، یہ نہیں ہے. اما عائشہ فرماتی حضور نے ایک بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کر کے اس کو بانٹا اور پھر اندر گھر میں تشریف لائے. مجھ سے پوچھا عائشہ کتنا بچا ہے؟ تو میں نے ایک کٹوری میں کچھ گوشت کی بوٹیاں دکھائی، حضور صرف یہ بچا ہے. فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو بٹ گیا ہے. تو بچا وہ نہیں ہے جو تم نے اپنے گھروں میں تجوریوں میں رکھا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہے. خدا کی قسم بچا وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادھر دیکھو، میرا دل کرتا ہے، میں ذرا دل سے بولو، ذرا میرا دل کرتا ہے اتنے بھائی ہیں. دیکھو مجھ سے سب سے پہلے آپ کا حساب ضرور ہوگا کہ آپ آئے تھے تو دیکھو مجھ پہ رحم کرنا، قیامت کے دن میں شرمندہ نہ ہو جاؤں آپ کی وجہ سے. ایک ایک میرا بھائی بیٹھ کے سننا، مجھے آپ سے کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ میری طرف دیکھ کر کے مجھے توجہ دیں اور دعا کریں دل میں کہ یا اللہ ہم نے تقریریں بہت سنی ہیں اور یا اللہ ہم نے تقریریں بہت سنی ہیں، مگر اس تقریر کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا، ہمارے لیے عمل کا دار و مدار اس پر دیکھ دے اور ہمیں علماء اہل سنت کی تقریروں پہ عمل کی توفیق عطا کر. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کتنا گھٹے میں ہے انسان. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. پورا مجمع ذرا اس کو ہلکے سے دوہرا لے، ہمیں کس چیز نے غافل رکھا؟ مال کی زیادہ طلبی نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. اب ذرا مزاج بدلا ہے اور آپ اس چیز کو سنیے. اب اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. او پیسہ کما کے مرنے والوں، او زکاتیں نہ دینے والوں، او حج نہ کرنے والوں، او عمرہ پہ نہ جانے والوں، او غریبوں کو دیکھ کر کے گھبرانے والوں، او بہن بھائیوں کا حق نہ ادا کرنے والوں، او بہنوں کے حق مارنے والوں، وہ فرماتا ہے ان قریب جان جاؤ گے، ان قریب جان جاؤ گے. کیا جانو گے؟ کلا سوف تعلمون. پھر بات وہی ہے اور سما کا اضافہ ہے اور فرماتا سما کلا سوف تعلمون. بات ایک ہی ہے مگر اللہ نے دو مرتبہ فرمایا. ایک مرتبہ سما، یعنی اس کا مطلب ہلکا سا یہ سمجھیے، میں سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں. کلا سوف تعلمون سما کلا سوف تعلمون. سیدنا مولا کائنات سے پوچھا گیا اے مولا کائنات، اے علم کے شہر بتائیے اللہ نے ایک ہی بات کو دو مرتبہ کیوں فرمایا؟ تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا مال کے لالچی، ایک مرتبہ قبر میں انہیں سمجھایا جائے گا، دوسری مرتبہ حساب حشر میں ہوگا. دو بار جانے گے. ای کو کم کرنے میں تھوڑا سا بڑی مہربانی. آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اللہ آپ کے مائک کو برکتیں عطا فرمائے. میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں میرے دوست، ادھر دیکھیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے آدمی کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا، مرنے سے پہلے موت نے آ کر کے اس سے کہا نماز پڑھ لے؟ حالانکہ چاہے پیر نماز نہ پڑھے یا مرید نہ پڑھے، دونوں جہنم میں جائیں گے.
وہ جو پیر بے نمازی اپنے مریدوں سے کہتا ہے تو میرے ساتھ اٹھے گا، یہ دونوں فرعون کے ساتھ اٹھیں گے. ٹھیکیداری چل رہی ہے یا پیرا مریدی چل رہی ہے؟ اس سے باہر آؤ ٹاؤن سے. یہ اسکیم ہے. دنیا کا سب سے بڑا اسکیمر وہ ہے جو اللہ سے بندے کا رابطہ توڑ دے، اور دنیا کا سب سے بڑا اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے بندوں کے راستے جوڑ دے. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نہیں ہے، مگر آپ سبحان اللہ میرے بغیر کہے کہو گے تب بھی اللہ آپ کو 90 نیکی عطا فرمائے گا. ذرا اس بات پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوری کانفرنس، جماعت اہل سنت. یہ مفتی اسلام صاحب کی روحانیت نظر آ رہی ہے. اللہ ان کو برکتیں عطا کرے. یہ ان کا کابش ہے، ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاؤ جس کی زمین کے اوپر اللہ نے اتنے میلے لگا دیے، وہ زمین کے اندر